بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اصول حدیث کا سیکنڈ لاسٹ، اسماء اور کنیتوں کے بارے میں، انساب اور القاب کے بارے میں۔ اسماء تو اسم سے ہے، کنیت جیسے ابو فلاں، فلاں راویوں کے نام ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنی کنیت سے معروف ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے نام سے معروف ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے نسب سے، حسب نسب اس سے معروف ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے لقب سے۔ ٹھیک ہے، تو موالی خاص قسم کا تعلق ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ مولا فلاں، نافع مولا عبداللہ ابن عمر، تو اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی کئی ایک قسمیں ہیں، بس سمپل ہے، مطلب کچھ اس کے اضافی فوائد ہیں جس کی خاطر ہم اس کو ذرا گو تھرو کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے راوی جو اپنے نام سے معروف ہے، اس کی کنیت کوئی نہیں جانتا، کنیت اس کی ہے لیکن کوئی نہیں جانتا۔ عام طور پہ راوی اپنے ناموں سے ہی معروف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے طلحہ زبیر، یہ ان میں سے ہے نا، اپنا عشرہ مبشرہ میں سے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت حسن بن علی، ٹھیک ہے، یہ صحابہ میں سے ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب ان سب کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ کسی سے پوچھا جائے تو کسی کو بھی نہیں پتہ، نام ان کا معروف ہے، کنیت ان کی کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، تو بعض راوی اپنے ناموں سے معروف ہوتے ہیں، ان کی کنیت غیر معروف ہوتی ہے، سمپل ہے۔ اچھا، بعض راوی جو ہے وہ اپنی کنیت سے معروف ہوتے ہیں، نام ان کا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ابو ادریس الخولانی، یہ راوی کا نام ہے، ابو ادریس، اس کی کنیت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عائذ اللہ۔ ابو ہریرہ بہت مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، ابو اسحاق السبیعی، ٹھیک ہے، ابو اسحاق، اب اس کی کنیت معروف ہو گئی، اس کا نام عمر ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ جی نہیں، وہ ابن اسحاق، ہاں، سیرت کے امام۔ ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے کہ من اسمہ کنیتہ، جس کا جو نام ہے نا وہی اس کی کنیت ہے۔ جیسے ابی بلال اشعری، ابو بلال اشعری، ابو بلال، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی کنیت ہے، اس کا نام کچھ اور ہوگا، نہیں، اس کا نام بھی یہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، عورتوں میں جیسے نام ہوتا ہے ام حبیبہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حبیبہ کی ماں ہے، اس کا نام ہی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایک راوی کی جو کنیت ہے نا وہی اس کا اوریجنل نیم ہوتا ہے، اصل نام بھی اس کا وہی ہوتا ہے۔ وہ ابی حسین، ٹھیک ہے، ابو حسین، تو ابو حسین اس کی کنیت بھی ہے، اس کا نام بھی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کنیت سمجھ کے اس کا نام ڈھونڈتے رہیں، تو نام اس کا آپ کو اسماء و رجال کی کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ اصل میں نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ من اختلف فی اسمہ، جس کے نام میں اختلاف ہو جائے کہ اس کا نام کیا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں 30 اقوال ہیں۔ کتنے؟ 30 کہ نام کیا ہے ان کا، اس میں 30 اقوال ہیں، یعنی 30 نام ان کے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا، کسی نے کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اختلف فی اسمہ واسم ابیہ علی نحو 30 قول۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے لقب دیا تھا نا، پیار سے دیا تھا، یہ تو بڑا مشہور ہو گیا۔ ابو تراب حضرت علی کو لقب دیا تھا، وہ اتنا نام پہ غالب نہیں آیا۔ ہاں، اتنا نہیں، ہاں، یہ آ گیا، یہ آ گیا۔ عبد الرحمن بن صخر، معروف قول یہی ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ 30 قول ہیں تقریباً۔ جی، چوتھا کیا ہے؟ من اختلف فی کنیتہ، جس کی کنیت میں اختلاف ہو جائے، یعنی نام تو معروف ہے، جیسے اسامہ بن زید، ٹھیک ہے، حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید، تو ایک قول یہ ہے کہ ان کی کنیت ہے ابو خارجہ، اور ایک قول ہے ابو محمد، اور ایک قول ہے ابو عبداللہ۔ یعنی بعض جو بایوگرافیز لکھنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے
ابو خارجہ اسامہ بن زید، اور بعد کہیں گے ابو محمد اسامہ بن زید، اور بعد کہیں گے ابو عبداللہ اسامہ بن زید. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 3 شخصیتیں، ان کی کنیت میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ان کو 3 شخصیتیں شمار نہیں کرنا، یعنی مختلف کنیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ جی یہ کوئی علیحدہ شخصیت کی بات ہو رہی ہے. من کثرت کناہ، جس کی کنیتیں ایک سے زیادہ ہوں، جیسے ابن جریج، ان کی 2 کنیتیں، ان کو ابو خالد بھی کہتے ہیں، ابو الولید بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من وافقت کنیتہ اسم ابی، ٹھیک ہے، جس کی کنیت جو ہے وہ اس کے والد کے نام پر ہو یا اس کے موافق ہو اس کے والد کے نام، جیسے ابو مسلم الاغر بن مسلم المدنی. ابو مسلم، اب اس کے والد کا نام بھی کیا ہے؟ مسلم. ابو مسلم، اس کے والد کا نام بھی کیا ہے؟ مسلم. ٹھیک ہے. ابھی مسلم ان کا اپنا نام مسلم تھا، ان کا نام ابو مسلم ہے نا. ابو مسلم ان کی کنیت ہے، کنیت سے معروف ہو گئے. والد کا نام بھی مسلم تھا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹا ہو، کنیت ضروری نہیں بیٹے کے نام پہ ہو، لیکن مثال کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں بیٹے کا نام بھی مسلم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی میں ابو مسلم ہوں، باپ کا نام بھی مسلم تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب جس کی کنیت اور اس کے والد کا نام سیم ہے. من وافق اسم ابیہ اسم شیخہ، یعنی اس کے شیخ کا نام اور اس کے والد کا نام سیم ہے. جیسے ربیع بن انس ان انس. ٹھیک ہے. ربیع بن انس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ انس سے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ربیع حضرت انس کے بیٹے ہیں. ربیع بن انس جو ہے یعنی پہلا انس ان کا والد ہے، جو انس بکری ہے، فابوہ بکریٌ. ٹھیک ہے. ان کے والد کیا ہیں؟ بکری ہیں. اور جو ان کے شیخ ہیں وہ انس بن مالک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ خادم ہیں. ٹھیک ہے. من وافق اسم راوی عنہ اسم شیخہ، جو راوی اس سے نقل کر رہا ہے اور جو اس کا شیخ ہے دونوں کا نام سیم ہے. یعنی ایک بندے کے شاگرد کا اور استاذ دونوں کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ امام بخاری کے ایک استاذ ہیں، ٹھیک ہے، جن کا نام مسلم ہے. امام بخاری کے ایک استاد ہیں جن کا نام مسلم ہے، اور امام بخاری کے استاد کا نام کیا ہے؟ مسلم بن ابراہیم الفراہیدی. یہ امام بخاری کے استاد ہے. اور امام بخاری کے شاگردوں میں بھی مسلم ہے، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم والے. صحیح مسلم کے جو مصنف ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. اور امام بخاری کے استاذوں میں ایک ہیں جن کا نام مسلم بن ابراہیم الفراہیدی ہے. تو اب اگر کوئی محدث یہ کہے حدثنا مسلم عن البخاری عن مسلم، تو کوئی یہ نہ کہے بھائی سند میں غلطی ہو گئی ہے، ریپیٹیشن ہو گئی ہے، یا سند میں کیا ہے؟ سند مقلوب ہے. وہ قلب ہم نے پڑھا تھا نا، بعض اوقات راوی کیا کرتا ہے وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی سند میں قلب ہے یا اس میں تکرار ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو راوی ہے، ٹھیک ہے، اس کے شاگرد اور اس کے استاذ کا نام سیم ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے. من اتفق اسمہ واسم شیخہ وشیخ شیخہ، اس کا اپنا نام، اس کے شیخ کا نام اور شیخ کے شیخ دادا استاذ کا نام بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے سند میں کیا آتا ہے؟ عمران ان عمران ان عمران. عمران عمران سے اور وہ عمران سے. ہو گئی یار یہ کیا سند ہو گئی، عمران عمران آ گئے. تو فالاول عمران القصیر، پہلا عمران عمران القصیر ہے، دوسرا ابو رجاء العطاردی ہے، اور تیسرا ابن حسین الصحابی المعروف. ٹھیک ہے.
نیکسٹ کیا ہے؟ من اتفق اسمہ واسم ابیہ واسم جدہ، جس کا اپنا نام، اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام سب سیم ہو. جیسے الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی ابن طالب، حضرت علی کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے بھی حسن، ان کے بیٹے بھی حسن. کوئی یہ نہ کہے، مطلب اس کو یہ نہ ہو کہ یار یہ کیا سند ہے، لیکن ہے، ایسا ہو جاتا ہے. من وافقت کنیتہ کنیت زوجتہ، یعنی اس کی اور اس کی بیوی کی کنیت دونوں سیم ہو. جیسے حضرت ابو ایوب اور ام ایوب انصاری، دونوں کی کنیت سیم ہے، ابو ایوب اور ام ایوب. انہیں کے بیٹے سے نہیں ہوگی نا. ضروری نہیں ہوتا کنیت کے لیے، عربوں میں یہ رواج تھا، بغیر بیٹے کی بھی کنیت جو ہے وہ رکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اسماء میں ایک اور چیز کیا ہے، انہیں کہتے ہیں جی الاسماء المفردہ، یونیک نیمز. جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا، ایسا نام رکھو جو دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں. تو بعض نام ایسے آج بندہ کہتا ہے یار یہ کیا نام ہے، یہ بھی کوئی نام ہوتا ہے. تو بعض راویوں کے نام وہ اتنے یونیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. احمد بن اجیان، اجیان، اب یہ عام نام نہیں ہے، اجیان. سندر، سندر، ٹھیک ہے، یہ نام بھی عام نہیں ہے. مولا زمبا الجزامی. ٹھیک ہے. بعض کنیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ منفرد ہوتی ہیں. ابو العشراء، اب یہ کنیت عام طور پہ نہیں ہوتی. ابو العبیدین، ٹھیک ہے، یہ کنیت بھی عام طور پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بعض القاب ایسے ہوتے ہیں جو منفرد ہوتے ہیں، جیسے سفینہ. ٹھیک ہے. سفینہ جو ہے یہ ایک منفرد لقب ہے. ٹھیک ہے. ان کا نام آتا ہے جی عمیر تھا یا مہران تھا یا صالح تھا، واللہ عالم. ٹھیک ہے. سحنون، سحنون بھی اب جو ہے وہ عام لقب نہیں ہے. ٹھیک ہے. واللقب قد یکون بلفظ الاسم، بعض اوقات لقب جو ہے وہ مطلب نام ہی بن جاتا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. جیسے سفینہ. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ کنیت کی طرح ہوتا ہے، جیسے ابو تراب. ٹھیک ہے. حضرت علی بن ابی طالب کا لقب تھا. اچھا، بعض اوقات جو لقب ہوتا ہے وہ کسی پیشے کی طرف ہوتا ہے، جو اس کا پروفیشن ہو راوی کا، یا اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا کوئی لقب پڑ جاتا ہے، یا اس کے پروفیشن کی وجہ سے. جیسے العارج، لنگڑے کو کہتے ہیں. کسی کی ٹانگ میں لنگ تھا کسی راوی کا تو وہ عارج معروف ہو گیا. خیاط، کوئی درزی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ خیاط معروف ہو گیا. بزاز، کو کپڑے بیچتا تھا تو وہ اس نام سے معروف ہو گیا. بعض اوقات جو نسبت ہوتی ہے، نسبت وہ قبیلے کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور قبیلہ کیسے کہتے ہیں؟ مطلب جو ایک شخص کی اولاد ہو، جیسے قریشی، دوسی. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات جو نسبت ہوتی ہے وہ وطن کی طرف ہوتی ہے، یا شہر کی طرف ہوتی ہے، یا محلے کی طرف بھی ہوتی ہے، یا اپنی جاگیر اور جائیداد کی طرف بھی ہوتی ہے. جیسے بغدادی، بغداد کا رہنے والا. زعی مطلب ایک جاگیر کا نام تھا، اس کی طرف نسبت ہے. قطعی، الدارقطنی، امام دارقطنی. قطعی اور دارقطنی یہ بغداد میں 2 محلوں کے نام تھے، ان کی طرف نسبت ہے. تو نسبت محلے کی طرف ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں لاہور سے لاہوری کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب سے پنجابی کہہ دیتے ہیں. تو یہ بعض اوقات نسبت جو ہے وہ غیر اب کی طرف بھی ہوتی ہے. ہونی نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی لے پالک ہوتا ہے، اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتا ہے، تو جس نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے. جیسے مقداد بن اسود. ٹھیک ہے. تو یہ اسود کی طرف منسوب کیے گئے، کیوں کہ یہ ان کے اڈاپٹیڈ تھے. حالانکہ ان کا نام کیا ہے؟ مقداد بن عمر بن سالبہ. والد کا نام عمر ہے، لیکن اسود نے چونکہ پالا تھا تو مقداد بن اسود معروف ہو گیا. اسود ان کا والد نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات جو نسبت ہوتی ہے وہ ماں کی طرف ہوتی ہے. بلال بن حمامہ.
دیکھیے والد کا نام کیا ہے؟ ربا. ٹھیک ہے. بلال بن حمامہ، تو والد ان کے ربا ہے، حمامہ ان کی والدہ ہے. اسماعیل بن الیہ، الیہ ان کی والدہ ہے، والد کا نام ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات محمد بن حنفیہ، جیسے حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، یہ حنفیہ جو ہیں یہ ان کی والدہ ہیں، بہت معروف ہیں حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ، حدیثوں میں کافی تذکر آتا ہے ان کا. بعض اوقات نسبت ایسی آتی ہے کہ جس طرف ذہن نہیں جاتا بندے کا، جیسے خالد الحذا. حذا جو ہے مطلب جوتوں والا، یہ خود جوتے نہیں بناتے تھے، موچی نہیں تھے، مطلب یہ جو موچی تھے نا ان کے پاس بیٹھتے تھے، تو اس وجہ سے معروف ہو گئے، مجلس کی وجہ سے ان کے ساتھ. بعض اوقات جو ہے وہ کوئی نسب جو ہے وہ لقب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے خالد بن مخلد القطوانی، تو قطوان کہتے ہیں جس کے پاؤں لمبے ہوں اور وہ برابر جو ہے وہ ان کو رکھتا ہو، قدم بھرتا ہو، لمبے پاؤں والا. ٹھیک ہے. خالد بن مخلد قطوانی. جب بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی کسی کا لقب جو ہے وہ کسی کا نسب، وہ اس سے مراد ظاہر نہیں ہوتا، یعنی جو اس کا ظاہری مفہوم ہوتا ہے نا وہ مراد نہیں ہوتا. جیسے ایک راوی ہے معاویہ بن عبد الکریم. ٹھیک ہے. معاویہ تو ابن عبد الکریم، آگے کیا آتا ہے؟ الضال. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گمراہ تھا، ضالین بھی اسی سے ہے نا. یہ اصل میں مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ رستہ بھول گیا، اب ہر کسی سے پوچھتا رہا تو لوگوں نے اس کا نام ہی جو ہے وہ ضال رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور ایک اور راوی ہے عبداللہ ابن محمد الضعیف. ٹھیک ہے. اب یہ بیچارہ نحیف تھا، کمزور تھا، جسماً کمزور تھا. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضعیف راوی ہے تو اس کا نام ہی ضعیف پڑ گیا، نہیں، ضعیف راوی نہیں ہے، جسماً کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہی ضعیف پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو حافظ عبد الغنی کہتے ہیں کہ یہ دو بڑے آدمی ہیں لیکن ان کے لقب اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے حسن بن یزید القوی. اب قوی اس لیے نہیں ہے کہ وہ قوی راوی ہے، مطلب عبادت گزار تھا اس لیے اس کا نام قوی پڑ گیا. ٹھیک ہے. ابو مسعود البدری. ابو مسعود البدری کو اس لیے نہیں کہتے بدری کہ یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، بلکہ بدر کے مقام پہ یہ رہتے تھے، اس لیے ان کا نام بدری پڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ظاہر پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے. اسی میں نیکسٹ چیز کیا ہے؟ ولا. ولا جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں. پہلی اتاقہ، آزادی سے، ولا الاتاقہ عام طور پہ یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک راوی کو کسی قبیلے نے آزاد کیا تو اب اس راوی کی نسبت اس قبیلے کی طرف ہو جاتی ہے، وہ اس قبیلے کا فرد نہیں ہے، یعنی اس کا نسب نہیں ہے وہاں پہ. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی راوی کو کسی قبیلے نے آزاد کیا ہوتا تھا تو وہ اعزاز کے طور پہ اپنی نسبت جو ہے وہ ان کی طرف کر لیتا تھا. جیسے لیث بن سعد المصری الفہمی مولا فہم، تو یہ ان کا ان کے مطلب آزاد کردہ یہ غلام تھے، تو اس لیے یہ فہمی کہلائے، یہ فہمی ہیں نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو تعلق ولا کہتے ہیں. مولا کا مطلب آزاد کرنے والا ہیں، آزاد اس نے کیا، وہ آگے آ رہی ہے بات. واہ. دوسری ولا جو ہے وہ اسلام کی ہے. پہلی آزادی کی ہے، یعنی جس قبیلے نے آزاد کیا اس کی نسبت جو ہے وہ راوی اپنی طرف کر لیتا ہے یا اپنی نسبت اس قبیلے کی طرف کر لیتا ہے. دوسری اسلام کی ہے، یعنی کسی کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا، تو جس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا نا تو اس کے قبیلے کی نسبت
وہ اپنی طرف یا اپنے ساتھ لگا لیتا ہے. جیسے محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی، تو امام بخاری جو ہے وہ جوفی نہیں تھے. ان کے آباء و اجداد میں سے مغیرہ نے جو ہے وہ ایک جوفی شخص کی ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، تو وہ جوفی کے لائے، تو ان کی وجہ سے پھر آگے جوفی نیچے چلتا آیا. وہ جوفی قبیلے سے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی یا جعفی، واللہ عالم دیکھنا پڑے گا. تیسرا کیا ہے؟ حلف، محالفہ، یعنی عقد و پیمان. ٹھیک ہے. ایک ہے اسلام اور ایک ہے آزادی، اور تیسرے کے عقد و پیمان کے ذریعے سے. وہ ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ عقد و پیمان کر لیتا تھا نا کہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں، تو اس ذریعے سے بھی ولا ثابت ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو امام مالک بن انس الاصبحی التیمی، تو تیمی یہ کیا ہے؟ ولان تیمی ہے. تیمی قبیلے سے ان کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی. اچھا، مولا کا لفظ جو ہے، مولا کے لفظ کے کیا معنی ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں ایک ہے مولا اعلیٰ، وہ ہے جو موتق ہے، آزاد کرنے والا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولا اعلیٰ. یعنی مولا کا لفظ موتق کے لیے بولا جاتا ہے، آزاد کرنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، آقا کے لیے بھی، مالک کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے مولا اسفل. ٹھیک ہے. مولا اسفل، اور یہ کون ہے؟ یہ عتیق ہے جو آزاد ہونے والا ہے. چلیں جی، لاسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے احادیث کی تصانیف. احادیث کی تصانیف یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مختلف تھیمز ہیں جن کے تحت احادیث کی کتب کو کمپائل کیا گیا. ان میں سے چند ایک کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. احادیث کی کتابوں کو جن تھیمز کے تحت کیٹیگرائز کیا گیا یا کمپائل کیا گیا، وہ تھیمز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے جامع، اس کی جمع آتی ہے جوامع. جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو کمپریہنسو ہے، مطلب اس میں ہر طرح کی حدیثیں آ گئیں، ہر طرح کی، کھانے پینے کی، کتاب الرقاق، کتاب التفسیر، ٹھیک ہے، سیرت کی، کتاب الفتن کی، ہر طرح کی. جامع مین جامعیت سے. جیسے صحیح بخاری کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح. صحیح بخاری کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح. ٹھیک ہے. الجامع الصحیح. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے؟ مسند. مسند حدیث کی وہ کتابیں ہیں کہ جن میں صحابی کے اعتبار سے روایتوں کو جمع کیا گیا ہو، کمپائل کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. صحابی کے اعتبار سے، یعنی ایک صحابی کی حدیثوں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ جمع کر دیتے ہیں. کمپریہنسو میں تو یہ ہے کہ ایوری اسپیکٹ آف لائف آپ نے اس کو کور کر لیا. ٹھیک ہے. جامع. مسند میں کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ایک ساتھ آپ لے آئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آپ اس کے بعد مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیثیں لے آئے، جتنی بھی حدیثیں ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیثیں لے آئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیثیں لے آئے. تو صحابی کی حدیثوں کے اعتبار سے کہ ایک صحابی کی جو نریشنز ہیں وہ آپ ایک جگہ جمع کر دیں، پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کی، پھر تیسرے کی. جیسے مسند احمد، اس کی مثال کیا ہے؟ مسند احمد. اور اس کی مثال کیا ہے؟ الجامع الصحیح، یعنی صحیح بخاری. ٹھیک ہے. وہ مسند احمد پہ کسی ایک پرٹیکولر اسپیکٹ یا پرٹیکولر راوی کے بارے سے حدیثیں آ رہی ہیں؟
مسند احمد میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک صحابی کی حدیثیں آپ کو ایک ساتھ ملتی ہیں. مسند احمد کی جب آپ وہ چیپٹرائزیشن دیکھیں گے نا, ٹھیک ہے, اس کا کانٹینٹ لسٹ, تو اس میں یہی ہوگا کہ مسند عبداللہ ابن عباس, مسند عبداللہ ابن مسعود, مسند, مطلب وہ مسانید ہیں بہت سی, ٹھیک ہے. ہر صحابی کی احادیث کا ایک چیپٹر بنا دیا گیا, یعنی اس کی چیپٹرائزیشن اس طرح سے ہوتی ہے. تیسری جو قسم ہے وہ ہے موجم, اس کی جمع معاجم آتی ہے, موجم, جیسے موجم طبرانی, امام طبرانی کی کتاب ہے موجم طبرانی. اصل میں ان کی 3 کتابیں, الموجم الکبیر, الموجم الاوسط, الموجم الصغیر. موجم طبرانی بھی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تینوں کو ملا ہے کیا؟ مطلب ہاں تینوں کے لیے, ٹھیک ہے. موجم اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی راوی نے اپنے شیوخ کی ترتیب پر جمع کی ہو. شیوخ یعنی مسند میں تو صحابی ہے نا اصل, یہاں کیا ہے, شیخ اصل ہے. شیوخ کی ترتیب پہ یعنی ایک شیخ سے اس کی جتنی روایتیں تھیں وہ پہلے لے آیا, پھر دوسرے شیخ سے لے آیا, پھر تیسرے سے لے آیا, پھر چوتھے سے لے آیا. اب بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک راوی کہتا ہے جی فلاں شیخ سے میں نے, مثلا ایک راوی کہتا ہے جی میں نے امام بخاری سے جتنی حدیثیں سنی ہیں یہ ایک چیپٹر ہو گیا, پھر امام مسلم سے جتنی سنی ہیں یہ دوسرا چیپٹر ہو گیا, پھر امام ترمذی سے جتنی سنی ہیں وہ تیسرا چیپٹر ہو گیا. اور اس میں عام طور پہ وہ الفابیٹیکلی لے کے آتا ہے, اپنے شیوخ کے نام الفابیٹیکلی لے کے آتا ہے, الف بائی ترتیب سے. چوتھی کیا ہے, علل کی کتابیں, کتاب العلل, علت کی جمع علل. امام دارقطنی کی اس کے اوپر کتاب ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. علل سے مراد وہ کتابیں ہیں کہ جن میں معلول حدیثیں ہوتی ہیں, یعنی وہ حدیثیں جن کے اندر علتیں ہوں, اور ساتھ میں وہ ایکسپرٹس بتا بھی رہے ہوں کہ اس میں یہ علت ہے. چوتھی قسم ہے جز, اس کی جمع اجزاء آتی ہے. امام بخاری کی کتاب ہے جز رفع الیدین, جز و رفع الیدین, ٹھیک ہے. جز کسے کہتے ہیں؟ جز کہتے ہیں کہ ایک موضوع پہ آپ حدیثیں جمع کر دیں, کسی ایک موضوع پہ. جیسے امام بخاری نے رفع الیدین پہ حدیثیں جمع کر دیں, ایک کتاب میں صرف رفع الیدین کی حدیثیں جمع کر دیں, اس کو ہم کہہ رہے ہیں جز رفع الیدین. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک راوی کی حدیثیں جمع کر دیں, ایک موضوع یا ایک راوی, ایک راوی ہو یا ایک موضوع ہو, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے, اطراف الحدیث کی کتابیں. اطراف, طرف کی جمع اطراف. طرف کہتے ہیں سائٹ کو, یعنی بعض لوگوں نے کیا کیا, احادیث کے انسائکلوپیڈیاز تیار کیے. پرانے زمانے میں تو اب ظاہری بات ہے, اب تو خیر کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے, سافٹ ویئرز آ رہے ہیں ہمارے پاس, شاملہ ہو گیا اور حدیث کے. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ انسائکلوپیڈیاز بناتے تھے. تو حدیث کے اطراف کے اعتبار سے, یعنی حدیث کا شروع کا حصہ, جیسے انما الاعمال بالنیات, پوری حدیث نہیں بس اتنی, کیونکہ ساری حدیثیں تو آپ ایک جگہ نہیں نہ لکھ سکتے پوری حدیث, تو وہ حدیث کا اطراف ذکر کر, انما الاعمال بالنیات, پھر آگے. تو اس سے کیا وہ الفابیٹیکلی اس کو جمع کر دیتے تھے, تاکہ کسی نے وہ حدیث جو ہے دیکھنی ہو تو الفابیٹیکلی اس کو انسائکلوپیڈیا سے دیکھ لے, اور پھر اس میں آگے اس کی تخریج ہوتی تھی کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے اور اس کا یہ مصدر ہے, یہ سورس ہے. تو اطراف الحدیث بیسیکلی انسائکلوپیڈیاز تھے حدیث کی. جیسے امام مزی کی کتاب ہے تحفۃ الاشراف, تحفۃ الاشراف امام مزی کی کتاب ہے, بمعرفت الاطراف, ٹھیک ہے, پورا نام اس کا یہ. نیکسٹ کیا ہے, مستدرک, مستدرکات یا مستدرک. مستدرک کسے کہتے ہیں؟ جیسے مستدرک حاکم ہے, المستدرک علی الصحیحین, امام حاکم کی کتاب ہے, بہت معروف ہے, المستدرک علی الصحیحین, ٹھیک ہے.
صحیحین پہ انہوں نے استدراک کیا ہے. صحیحین سے مراد صحیح بخاری صحیح مسلم. ٹھیک ہے. تو مستدرک جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک مصنف یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو فلاں مصنف ہے نا اس کا جو کرائیٹیریا تھا حدیث لینے کا، ہاں اس کے اصولوں کے اوپر میں حدیثیں جمع کروں گا. وہ حدیثیں جو اس کے اصولوں پہ اس کے کرائیٹیریا پہ پوری اترتی ہیں، میٹ کرتی ہیں، لیکن اس نے اپنی کتاب میں ان کو درج نہیں کیا یا اس سے مس ہو گئی. تو المستدرک علی الصحیحین میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی امام بخاری اور امام مسلم کے کرائیٹیریے کی جو حدیثیں ہیں اور جو انہوں نے بیان نہیں کی اپنی کتاب میں وہ میں اپنی کتاب میں لے کے آؤں گا. یہ امام حاکم کی کتاب ہے، لیکن یہ ایک کلیم ہوتا ہے، ایویلیویشن بعد کی بات ہے، صرف کلیم سے ثابت نہیں ہو جاتا. اس لیے مستدرک کے اندر نا موضوع روایتیں بھی ہیں. اصل میں انہوں نے زیادہ زور دے دیا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو راوی ہیں نا صحیحین کے، ان کی روایتیں ہم لے آئیں. دیکھیں راویوں سے سند نہیں بنتی، ٹھیک ہے، محض راویوں سے سند نہیں بنتی. راوی پلس تحمل و ادا اور پلس وہ ترتیب، وہ پوری سند کو جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہے. خیر بہرحال اس پہ ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے تفصیل سے. کیا ہم کہتے ہیں نا بخاری مسلم کے راوی ہیں، بالغ بخاری مسلم کے راوی ہیں. بخاری مسلم کے راویوں کے ہونے سے اگر جو ہے وہ حدیث صحیح ہو جاتی تو مستدرک حاکم کی ساری روایتیں صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی کلیم کیا کہ میں نے اب دیکھیں نا پبلش تو کیا نہیں تھا کرائیٹیریا کوئی امام بخاری امام مسلم نے، تو کیسے پتہ چلا کہ امام بخاری امام مسلم کی یہ شرائط تھی، 10 شرائط تھیں، 15 تھی، 20 تھیں جن کے اوپر آپ نے ہر حدیث کو پرکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو امام بخاری اور مسلم کے راوی تھے نا وہ میں نے لے لیے. اب ان میں ساری شرائط تو پوری ہوں گی، لیکن نہیں، راویوں میں تو 2 شرائط پوری ہو رہی ہیں، ایک ثقہ ہے اور ایک کیا ہے ضابط ہے. 2 شرائط. سند متصل ہے کہ نہیں، یہ تو سند سے پتہ چلے گا نا، محض راوی سے تو نہیں. روایت میں شیوذ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، ثقہ راوی جو ہے وہ اوثق کی یا ثقات کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں، روایت میں کوئی علت ہے کہ نہیں. یہ شرائط تو رہ گئیں، صرف 2 شرائط. راوی لینے سے بھی 2 شرائط پوری ہو رہی ہیں کہ راوی چلے ثقہ ہے، چلے مان لیا، سند کا کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، روایت شاذ نہ ہو. لاسٹ کیا ہے مستخرج. ہاں سنن کی کتابیں بھی ہیں، ہاں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. مستخرج میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو کوئی صاحب کتاب جو ہے وہ دوسری جو کتاب ہے اس کتاب کے متن کو اپنی سند سے بیان کرے. ٹھیک ہے، جیسے اصبہانی جو ہیں یہ صحیحین کے اوپر مستخرج مرتب کر رہے ہیں، تو یہ صحیحین کے متون جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ متن صحیحین کا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کا ہے، سند میری ہے، اس کو وہ مستخرج کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں ایک چیز رہ گئی تھی وہ سنن کی. سنن تو بہرحال فقہی اعتبار سے جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں فقہی اعتبار سے، یعنی جن کی چیپٹرائزیشن فقہی اعتبار سے ہے ان کو سنن کی کتابیں کہتے ہیں. سر کبھی جو امام ترمذی کی کتاب ہے اسے کبھی سنن لکھا جاتا ہے، کبھی جامع ترمذی لکھا جاتا ہے. ہاں جامع بھی اس لیے کہ وہ کمپریہنسو بھی ہے اور سنن بھی ہے. مثال کے طور پہ جو سنن کی کتابیں ہوں گی نا آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی فقہی چیپٹر سے ان کا آغاز ہوگا، جیسے کتاب الطہارہ. ٹھیک ہے، کتاب الطہارہ. امام بخاری کی کتابیں بھی ایسے شروع ہوتی ہیں. نہیں، امام بخاری کے پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ نہیں ہے، کتاب الایمان غالباً وحی ہے، کتاب الوحی ہے. دیکھ لیتے ہیں، میرے خیال میں وحی ہے، وحی کا ہی بیان. چلیں جی، اور کوئی کویشچن ہے؟ مستخرج میں آپ نے کہا تھا نا کہ بھی جو ہم دوسری سند سے اس کا اپنا مطلب اس کی سند پہ میپ کر لیتے ہیں، کہ یہ جائز ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ میں اپنا متن جو ہے کسی وہ سند سے کنیکٹ کر دوں؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں امام بخاری کو یہ متن ملا ہے ان کی سند سے، اور جو
جو مصنف مستخرج کے نام سے کتاب لکھ رہا ہے صحیح بخاری پہ، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ متن جو ہے وہ مجھے اس سند سے ملا ہے، تو وہ اس کے لیے سپورٹنگ ہو رہا ہے نا. کسی اور سند سے بھی وہ متن تو مروی ہو سکتا ہے نا. ہاں لیکن وہ متن بعینی نہیں ہوتا، بالکل وہی نہیں ہوتا، تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں. اگر امام بخاری نے وہ متن اگر ریجیکٹ کی، مطلب وہ سند سے وہ نہ لے کر آئے ہو، تو اسی کو وجہ ہو گیا. انہوں نے جس سند سے سنا ہے امام بخاری نے اسی سند سے نقل کرنا ہے نا. ہر بندے کے استاد تو سیم نہیں ہے، کسی اور محدث کے استاد کوئی اور ہیں، انہوں نے اس سے سنی ہے تو انہوں نے وہاں سے نقل کر دی. چلیں جی، آج پھر ہمارا جو ہے یہ اصول حدیث کا جو ہمارا یہ جو لیکچرز تھا، یہ سبجیکٹ کہہ لیں، یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ اس کو آن لائن پھر چلاتے ہیں اس کو، اور موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ ہم جمعے والے دن پھر یہ کلاس رکھیں ہم آفٹر عشاء. ٹھیک، ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم ایک تو ریڈر کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرا آپ لوگوں نے گرامر پڑھی ہے کچھ کہ نہیں؟ کچھ پڑھ لی ہے. اصل میں جو ریڈر ہے نا، ریڈر کے اندر خود گرامر موجود ہے، اس کے لیے آپ کو گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی دوسرا انداز ہے. اور آن لائن میں نا زیادہ گرامر اس طرح سے وہ ہیوی ہو جاتی ہے. یہ فزیکل موڈ میں تو لوگ سمجھ لیں تو سمجھ لیں گرامر، آن لائن میں کوئی بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا جس کو پہلے کچھ ہاؤ نہ ہو. تو آن لائن میں آسان انداز جو سمپل وے ہے وہ ہے ریڈر کا ہی، کہ ریڈر کے ذریعے سے آپ گرامر پڑھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم ریڈر پڑھیں گے اور آپ کو وہ کام آتا رہے گا اپنا، جو بھی آپ نے گرامر وغیرہ پڑھی ہے. تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ شروع میں ایک ہلکا سا قاعدہ بیان کر دیا جاتا ہے، بس ایک لائن ہوتی ہے، بس لائن بھی کیا 2-4 لفظ ہوتے ہیں بس، یہ اسی کے اوپر پورا لیسن ہوتا ہے، یعنی اس کی پریکٹس کے اوپر. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت